جیسی ہے جتنے لکھا ہوتا نام ہی کافی ہے. میرا خیال ہے نام ہی کافی، نام ہی کافی ہے. پروفیسر طاہر القادری نے لکھی السیف الجلی، ترجمہ کرے کوئی بندہ سیف الجلی، اللہ کی تلوار مہربانی، سیف الجلی علی منکر ولایت علی. چلو کتاب دا نام والی سن پہ گئی، خدا جانے دا اثر کی ہوئے گا. انہوں نے لکھی ہے جی شیعہ نہیں جی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شیعہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں شیعہ نہیں، اہل سنت. السیف الجلی علی منکر ولایت علی، ایک ہی لفظ پوری مجلس سمٹ کے بچ آ جائے گی. قرآن تے ایک ہاتھ رکھنا، علماء دی موجودگی سادات دی موجودگی پڑھ رہے ہیں، بالکل وہ لفظ لکھے نے. وہ فرماتے ہیں کہ علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کی فضیلت میں نازل. سبحان اللہ. تو سب لطف نہیں لیا؟ نہیں نہیں، میرا خیال ہے جیڑی گل بچوں رہ گئی ہے نا، مہربان جیڑی گل بچوں رہ گئی ہے میرا تھی تاں چپ کیتے ہو. فرماندے نے نہیں پورا نہیں پڑھیا، میں معاف کرنا معذرت کرنا. یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی. بچوں رسی اللہ رہ گیا سی، میں پڑھ چھڑیا یار. تو انہوں کر کسے بندے آکھنا پہ تو اڑے مولوی اگے قرآن رکھے تھے بچوں صحیح نہیں پڑھیا. میں صحیح پڑھیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی. فضیلت اسے کہتے ہیں جس کے مل جانے سے بندہ افضل ہو جائے. اگر حضرت علی کی فضیلت میں اتری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ بھی ہونا دوسروں سے افضل ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ بلا جب فضیلت میں نازل ہوئی ہے تو یقیناً فضیلت بتانے کے لیے نازل ہوئی ہے. فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، جب میں یہاں پہنچا تو قبلہ موجود تھے. اور جب ایک وقت ہوں ہے، جب میں پہنچا تو قبلہ ممبر پہ موجود تھے. یہ مطلب ہے جب ایک ٹائم سی، ہوں نہیں ہو، جب گزر گیا ہو. جب میں پہنچا قبلہ موجود تھے، جب میں پہنچا زیادی صاحب موجود تھے. جب نو ذہن چ رکھنا. فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا قوم یا علی. کمال ہے بھائی، قوم یا علی، اٹھ ہے علی اٹھ. علامہ علی نقی صاحب نے جڑا یہ تشریح کی ہے وہ مینو کمال دی پسند ہے. وہ فرماتے ہیں یہ تصور جلدی کرو یار اے تصور تو قبلہ ویکھیا ہوئے گا. اے تصور تصویریں تے بنے. اے تصور یارہ تصویریں نکلیاں نے سارے نیٹ تے. اے تصویر ہے کل پرسوں دی. جی علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں اچھا تصور ہے کسی مصور دا، لیکن اصل صورت ہے کہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے قریب پیغمبر کے پلانوں کے ممبر کے اوپر. نبی کھڑے تھے، علی بیٹھے ہوئے تھے. علامہ علی نقی صاحب نکن لکھنوی وہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تو علی بیٹھے ہوئے تھے اگرچہ، لیکن مجمع میں سے بندے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہو نہ ہو بات کوئی اسی کے متعلق، ہو نہ ہو، سبحان اللہ، ہو نہ ہو بات، مہربانی، ہو نہ ہو بات کوئی یا اسی کے متعلق ہے. وہ فرماتے ہیں پھر حضور نے اس آیت کے اترنے کے بعد فرمایا قم یا علی، اٹھ یا علی اٹھ. اٹھ کے علی کھڑے ہوئے. من کنت مولا ہو، اے جو لکھی نا جی یہ جہازہ کوئی نہیں، یہ لکھے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ بھی ہے حدیث. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ بھی حدیث ہے. چلو حاضہ ہوئے نہ ہوئے ہے علی سی. جے مہربانی با دوسرا بندہ ممبر تے کوئی نہیں سی. اگے جڑی نقشہ کھچیا نا علی نقی صاحب نے او دا مینوں کوئی لطف ہے تواڈے اندر بھی آ گیا تے مجلس مکمل ہے. وہ فرماتے ہیں پھر جب کہا اٹھ علی اٹھ، اٹھ کے علی کھڑے ہو گئے. پیغمبر منہ سے کچھ نہیں بولے، کافی خطبہ دے چکے تھے، بعد میں بھی کافی دیا. جب علی کھڑے ہوئے تو نبی کچھ بولے نہیں. من کن تو مولا سے پہلے جدی
میرے اکھ چکھے جڑا میرا ویکھ رہا میرے لو انہوں لطف آئے گا. پھر نبی منہ سے نہیں بولے, میں نہیں بولنے لگا, میں دسنے لگا نبی کی کیتا ہے. جب کہنے کے علی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے یہ کیا کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ نہ کیا. بھائی صرف بولنے کی بات نہیں, ان لم تفعل, اگر آپ نے یہ نہ کیا, وہ کیا کیا, اب بولنے کی بات نہیں کچھ کرنے کی بات ہے. فرماتے ہیں یہاں رسول کھڑے تھے, سارے دیکھ رہے ہیں جی, کہاں کھڑے تھے, یہاں علی کھڑے تھے, پیغمبر نے یہ کیا. مہربانی پھر سن لو, جو کہا وہ بھی سناتا ہوں یا لیکن جو کیا وہ کیا کیا. اشارہ ہن دعا کرو کہ ساری گل دا بھی کسی نو پتہ نہ ہو, ورنہ بندہ سناندا ہوئے تے جنوں آوندی ہوئے نا وہ اگے لگ جائے کہ بلا الحمدللہ میری رہنمائی فرمائی ہے. میں اتھے ہی رہا سا بتدریج, لیکن مہربانی فرمائی نے یہ مطلب ہے کہ گل صرف انہاں کول نہیں ہر کسے کول ہے. ہاں میرے مولا دے فضل ہے, کتنا بہت شکریہ. ایتھے کھلوتے سن, پیچھے ہٹ کے فرمانے تھے حضرت علی حکم رسول سن کے آگے آ گئے. علی نقی صاحب فرماتے ہیں اب آگے علی کو کھڑا کیا اور پیچھے حضور کھڑے ہو گئے. انہوں نے نزدیک کو فرماتے ہیں ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ, دونوں ہاتھوں سے پیچھے کھڑے ہو کے پکڑو اور بلند کیے. اتنا لطف ہے. اور فرماتے ہیں اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے, ہائے ہائے, اب لوگوں کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے, اب پورے مجمع کو علی نظر آ رہے تھے. آگے علی کے بازو تھے, پیچھے مصطفیٰ کے تھے. آگے علی کا چہرہ تھا, پیچھے مصطفیٰ کا تھا. جس میں اتھر نبی کا پیچھے تھا, علی کا آگے تھا. جب پورے مجمع نے علی کو دیکھ لیا, والا ملک نبی فرماتے ہیں کچھ منہ سے کہنے سے پہلے نبی نے سمجھا دیا تھا جب میں چھپ جاؤں نا تو یہی ہے. آباد رہے جناب, جب میں کبھی چھپ جاؤں. جب کبھی شکریہ صاحب, اور ساتھ ہی منہ سے ارشاد فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. حضرات یہ ہر کسی کا مولا نہیں, حضرات یہ ایرے کا مولا نہیں, حضرات ہر بندہ اسے مانے گا بھی نہیں, اور اگر کوئی نہ مانے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے, جو وضو ہی نہیں کرتا نماز کیسے پڑھے گا. کمال ہے, پیغمبر نے ہر کسی کی گردن پہ علی کا بوجھ نہیں ڈالا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتا جس قابل بندہ نہیں ہوتا. سارے بندے ولایت کے قابل نہیں ہوتے. جی جی, پیغمبر نے کب کہا ہے کہ اس کو تم مولا مانو گے اور میں ہر کسی کو منواؤں گا, ہر کسی کو نہیں. پیغمبر نے شرط رکھی ہے کہ یہ ہر کسی کا مولا نہیں, مان کون تو مولا. کیا بات, مان کون تو مولا ہو فہذا علی مولا. اس کو مولا وہ مانے گا جو پہلے مجھے مولا مان. نہیں, بہت شکریہ. میں سادات عظام کو دعا حاصل کرنے لگا. یار جی, میں اتنے نماز پڑھی ہے, کافی حضرات نماز پڑھ رہے سن.
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੂ ਕਿ ਨਹੀਂ? यारा मैं कहना बंदा नमाज पे पढ़ता है ਉਹਦੇ ਤੇ शक किया जा सकता है कि पता नहीं वजू है कि नहीं? हाँ नहीं वजू करते तो शक हो सकता है खोरे पढ़े कि ना। भाई वजू करने वाले बंदे ते शुबा हो सकता है कि मुमकिन है वजू करके बैठे ते अहम काम पै जाए फोन आ जाए कि तुहाडी वालदा माजदा सख्त बीमार ने या तुहाडे वालिद गिरामी दा एक्सीडेंट हो गया या ऐ हो गया। हो सकता है वजू तो बाद नमाज ना पढ़े, शुक्रिया कि नमाज ना पढ़े तो उधर दौड़ जाए। हो सकता है नमाज ना पढ़े कुरान पढ़े। वजू करते को देखकर बंदा यकीन नहीं कर सकता कि ये क्या करेगा। तस्बीह करेगा, कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, जनाजे में जा रहा है पता नहीं, लेकिन उसका तो यकीन नहीं। वजू जो किया है नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो पहले है, वजू पहले, नमाज बाद में। जो नमाज में खड़ा है उस पर तो शक नहीं हो सकता इसका वजू है कि नहीं, क्योंकि नमाज बाद में है, वजू पहले। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुका है उस पर शक हो सकता है कि वो अली को मौला माने या ना माने। जो अली वलीउल्लाह पढ़ चुका है उसका यकीन है कि मोहम्मद को मौला मान चुका। शुक्रिया बाबा जी, हाथ में भाई कमाल अंदाज है तुम समझ। और जो अली मैं जेलम चो गुजर के आया, थोड़ा जा वक्त उसे लग गया, उथे कोई फटी सी कुछ है, सिलेंडर फटिया सी ते रश सी बड़ा। मैं ऐ सस्ते आवा तो जेलम लंघ के पिंडी आना, और जीटी रोड ते आवांगा तो जेलम लंघा ते पिंडी आवांगा ना, और इस्लामाबाद आवांगा तो जेलम लंघा ना। जे मैं रोड ऐसे तो आवा, जे ऐसे रोड को आवा, जे ऐसे रोड ते हजरात जो रोड वलायत को जाता है रास्ते में नबूवत आती है। और खत्म नबूवत पर मोहर का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। खत्म नबूवत पर मोहर वलायत अली है। जनाबे मोहतरम परवेज अलैहि साहब फरमाते सन कि निसाब जिथे तुसी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखो उते खातमुन नबीयीन में लिखो, ताकि बच्चे खत्म नबूवत पक्के हो जाए। अल्लाह उन्होंने रिहाई देवे। मैं उदों भी आख्या सी, मैं क्या जी अपने बच्चों पक्या करो, साढ़े तो पक्के जे हो कि मैं पक्के। खड़ा हो बच्चा, खड़ा हो। इनू इत्थे बाप ने बाया, चचा ने बाया, मामू ने बिठाया। ये जानता है अली साडा मौला है, ये जानता है अली साडा मुश्किल कुशा है, ये जानता है अली साडा इमाम है, ये जानता है अली बिला फसल है। ये किताबां च अली नूं रज़ी अल्लाह पढ़ता है, समझदार है सलाम है। खड़ो खड़ो खड़ो, चलो ठीक है, बैठ गया बच्चा। एक किताबां च रज़ी अल्लाह पढ़ता है, समझदार है सलाम है, मुश्किल कुशा भी बनता है, हाजत रवा भी बनता है, अल्लामा इकबाल की तरह मुश्किल कुशा भी बनता है, हाजत रवा भी बनता है, इमाम भी बनता है, खलीफा तो वो बिला फसल भी बनता है। इनू जमानत दे के ले जा ते परा खड़ के इनू आख के साडा ख्याल है कि हजरत अली नबी होने ही वाले सन। ये आखेगा हयाकारो वली ने, अली नबी नहीं अली वली है। लोग आते ने बूटी पींदे ने, चज ने बूटी पीती होगी ना ओदी वीडियो बनाई जो मस्त हो के किधरे आखे अली और नबीउल्लाह। मैं बयाना मैं नॉर्मल बंदे की गल ही नहीं पे करता। जिस बूटी पीती होवे उन्होंने किते वीडियो मैनू भेजी, वो आंदा होवे मस्त हो के बेहोश हो के अली और नबीउल्लाह। साडे वाले किसे कुताही करके बूटी भी पी ली होवे ना, आंदा हो अली और वलीउल्लाह। साडा बेहोश भी होवे ते नबी नू नबी मनदा है, अली नू अली। सारो उठाओ बे सारो, साडा बेहोश भी होवे ते अली नू नबी नहीं आखेगा अली और वलीउल्लाह। अब बच्चा छोटा है, होर तेनू केड़ी मिसाल दें, बच्चा भी छोटा है, ये भी अली और नबीउल्लाह नहीं आखेगा, अली और वलीउल्लाह आखेगा। ते साडा बेहोश भी होवे तो वो भी अली और नबीउल्लाह नहीं आखेगा, अली और वलीउल्लाह आखेगा। कुरान की कसम असा कभी बच्चों को पक्का नहीं किया कि किसी और नू नबी ना मन्या जे, किसी और नू नबी ना मन्या जे। साडे बाला नू भी पता है जदों मुहम्मद तो बाद अली नबी नहीं हो सकता, होर केड़ा नबी हो जाए। सुभान वाह बच्चे। मेरे मोहतरम सामीन,
من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ہوں وہ بندے جڑے من چکے نے کہ علی مولا نے، ہوں مولا تے کنفرم ہو گیا. وہ زیادہ کنفرم ادو ہوا جدو طارق جمیل صاحب نے کیتا، چونکہ وہ بریلوی بھی نہیں سن، دیوبندی عالم دین سن، اور اتنا بڑا اجتماع کو دعا کراندا سی. انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب سے حدیث پڑھی ہے نا، حدیث من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، ساڈے آنکھیں تے بندے لگتے نہیں، سن تو جی کافر سمجھتے ہیں، ساڈی کہڑا سنتا جی. یہ طارق جمیل صاحب دے فرمان تو پہلا بندے سمجھتے سن من کن تو مولا قوالی ہے. یقین کرو انہاں دا خیال سی کہ شاید نصرت فتح علی خان نے فرمایا ہے من کن تو مولا علی. علی بخشی سلامت نے آکھیا من کن تو مولا علی. یہ تو شکر ایک عالم دین نے آکھیا کہ لوگوں یہ حدیث ہے، حدیث ہے. اور میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے وہ فرماندن میں حضرت علی نہیں کہتا، مولا علی کہتا. کیا بات ہے، مولا علی کہتا ہوں. حضرات ہم اہل حدیث ہیں. بندے 6-7 میرے نال بولنے نے موکھے ہو. اہل حدیث کسی خاص لباس کا نام نہیں، حدیث کو ماننے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. جب یہ حدیث ہے تو پھر ہم اہل حدیث ہیں. وہ یار ہم سے بڑا اہل حدیث کون ہے؟ لوگوں 6-6 ہزار حدیث زبانی یاد ہے تے علی نو مولا نہیں مندے. سانو ایک ہی اہل حدیث کر گئی. مان کون تو مولا ہو فہذا، مولا ماننا حدیث کے مطابق، بلند کرنا سنت رسول، علی کو بلند کرنا سنت رسول ہے. ہم اہل سنت بھی ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. علی کو بلند رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، لہذا ہم اہل سنت ہیں. والجماعت کا میں ذمہ دار نہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں. اسی لیے سنو تو میں قریب کرنا، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، نبی کی سنت کو جانتے ہیں. مسواک کرنا نبی دی سنت ہے، بولو بولو. درمیان چو مانگ کرنا نبی دی سنت ہے. تروں کٹا نال گلاس پینا نبی دی سنت ہے. کروڑ تے سونا نبی دی سنت ہے. قرآن تے میرا ہاتھی انہیاں سنتاں تے عمل کیتا ہی. بطول دے سامنے اٹھنا نبی دی سنت. ہاں سر اٹھاؤ یار، نبی دی سنت ہے. چونکہ ہم ادھروں دیکھو جی، میں میرا خیال ویکھ ہی لو پہلا ویکھ. نہیں گل ضائع نہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، نقوی بھی شہنشاہ بھی، دو گلاں پہلے. نقوی ہونا ہی شہنشاہیت دی علامت ہے. یہ دو بڑے کہڑے شہنشاہ ہو سکتے ہیں؟ نقوی بھی الحمدللہ امام علی نقی علیہ السلام دی اولاد، اور پھر شہنشاہ بھی اور سید. اور ویسے تو مینوں ہن چھڑ دینا چاہیے، کیونکہ سید ہونا تے ممبر نو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. میں کہا سید آ جان تو ممبر نو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. ہوں انہوں واسطے اردو بھی بولنی پینی ہے. کی خیال ہے تھوڑا؟ کہ بلا میں عرض کر رہا ہوں. ویسے تو مینوں فرماندے نے کہ میں تیری پنجابی نو جاننا سمجھنا. ہر وقت ساڈے کول ہوندے نے. سید آ جائیں نا تو ممبر کو غیر سید کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. سید آ جائیں
تو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. اور سید آ جائے تو غیر سید کو ممبر اپنا. اب میں ان سے پوچھ کے باقی کا وقت پڑھوں گا, باقی کے چند منٹ آپ سے اجازت سے پڑھوں گا, کیونکہ اگر ان سے اجازت نہ لی جائے تو ان کے بچے بھی کہہ جاتے ہیں نیچے اترو, یہ تیرے باپ کا ہے یا میرا. آباد رہو جناب, مہربانی, کتنا شکریہ. میں تو جو اثر کر لے. میں ختم کر دیں صاحب, آجو یا تو جو ہے جناب, میں قبلہ نو ٹائم وقت دیا جناب, قبلہ نو وقت دینا. میں تو میں پڑھ رہا, میرے کو دیکھو تو میں پڑھ رہا. مصیبت سن دے تسی منے ہو تو پھر ادھر ہو حد مکی تو یار. سنو مینو ویکھو, پر نہیں میں تو تنگ نہیں کرنا. اے بڑے چیر دی گل ہے, لوکی سنتے کسے نو نہیں ویندے کسے نو. کمال ہے یار, خدا دی قسم یہ اس علی کی اولاد ہیں. لوگوں کے سامنے نبی بھی بات کرتے تھے, لوگ سنتے نبی کو تھے, دیکھتے علی. بہت شکریہ قبلہ, مہربانی. ہوں بشک ویکھو عبادت اوے صدات دا چہرہ بوندے ہو, خیر ہوے تہاڈی. میرے محترم سامعین, جڑے ویلے مولائیت سرکار امیر المومنین دا اعلان ہو گیا, مولا آکھیا نے, اس غدیر دے متعلق بڑے لوگ پریشان نے. جنہیں تسی خوش ہو نا انہیں بندے پریشان نے. میں صرف قبلہ کو دعا لین واسطے ایک جملہ آنا. یہ جڑی کتاب ہے پروفیسر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے, یہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. 18 ذی الحج دا ایک روزہ جی میں رکھیا, کنیا روزیاں دا ثواب؟ 60 روزیاں دا ثواب نہیں. اور یارہ 60 مہینے ضرب دے ہو نا 60 نو 3 نال تے کنے دن بندے 1800 روزہ بنتا جی. کنا 1800 روزہ ایک رکھے, روزہ ایک رکھے. لوگ غدیر کی خصوصیت کو عمومیت میں بدلنے کے درپے ہیں. کیا بات ہے, میرے کو اردو سن کے بندے سمجھنے ہیں کہ تو چوری کیتی. میں ٹیچر رہا, میں نے اردو آتی ہے, میرے اردو دشرے موجود نے کویت چ الحمدللہ. لوگ درپے ہیں کہ اس کی خصوصیت کو عمومیت میں بدلا جائے. اس کی خصوصیت کو عمومیت میں بدلنے کے لیے لوگ کہتے ہیں مولا کے کئی معنی ہیں, مولا کے کئی معنی ہیں. تیرے دھوکے بازی کو نبی جانتے تھے, اسی لیے صرف انہوں نے علی کو مولا نہیں کہا, فرمایا مان کون تو مولا ہو, فہذا علی مولا ہو. نبی جانتے تھے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کہ لوگ مولا کے معنی بدلنے کی کوشش کریں گے. پہلے میں مولا ہوں, جس کا میں ہوں اس کا علی مولا ہے, تاکہ کائنات علی کے لیے وہی ترجمہ کرے جو محمد کے لیے ترجمہ کرے. بہت شکریہ. ایک روزہ رکھا ہوئے 18 ذی الحج دا, ایک کنیا روزہ دا ثواب ہے 60. چلو موک گئی گل. روزے دا نام ہے لینا تے گھبرا کیوں جاندے؟ روزے جے دور نے, اور جے محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان تے رمضان, اجے کھول کے بولو اجے دور نے. کی تے پتہ ادو پہلا فوت ہی ہو جائیے, نہ ہی رکھنے پین, کی پتہ موت بھی تو بندہ آ سکتی ہے نا. بچ جائے بندہ روزے تو کی پتہ, جے آ گئے تو واجب نے, جے آ گئے زندگی چ آ گئے تو واجب نے. کنیا روزے کا ثواب ہے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب.
सवाब कौन देंदा इस्लामाबाद साढ़े इलाके भी अल्लाह ही देंदा, फिक्र ना करो। सवाब कौन देंदा? कदी थोड़ा देंदा, कदी ज्यादा देंदा, उसकी मर्जी है। कदी सवाब घटा देंदा, कदी सवाब बढ़ा देंदा। पूछने वाला अबू हैरा साहब को कि वो कौन सा दिन था? वो फरमाते ने ये गदीर खुम का दिन था। क्या बात! आम 18 ज़िलहज नहीं, ये गदीर खुम का दिन था। और पैगंबर ने फरमाया जो एक रोजा इस दिन का रखेगा उसके लिए 60 महीनों के रोजों का सवाब होगा। दिहाड़ी होवे ना 1000 मजदूर दी, उन 1500 रुपया मालिक दे छड़े, वो 2 बारी गिनता है, वो आंदा मैं एक दिहाड़ी लाई है, वो आंदा ले जा आज ले जा आज ले जा, ओए आज ले जाओ की याद करेगा इस आज नूं आंदे जे हाल लिया मां तो सुनो की क्या बात है। आल लियाओ मां आज के दिन, वो आंदा आज ले जा। वो दूजे मजदूरों को पूछता है ये तो 1000 का 1000 देंदे सन, अज वध पे देंदे ने, अज की आज 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 ये मालिक बहुते पे देंदे ने, अज की मजदूर नूं 500 रुपया ज्यादा मिले तो पूछता फिरदा कि अज मालिक केड़ी गल तो राजी होए ने, केड़ी गल तो राजी होए ने, केड़ी गल तो राजी होए ने। मौलवी तेनू कुरान का वास्ता ही अल्लाह जो एक रोजे का सवाब 60 महीनों के रोजे पर देंदा है, एक बारी तो अल्लाह नू पूछ केड़ी गल तो राजी होए। यार सवाब नाराज होके दईदा कि खुश होके? बोलो बोलो। और यार सवाब नाराज होके दईदा, खुश होके दईदा? ये मतलब है गदीर पे अल्लाह खुश है, गदीर पे अल्लाह, गदीर पे अल्लाह। उलमा की मौजूदगी बहुत छोटा बंदा कच्ची पक्की का तालब इलम, शिया खिताबत कच्ची पक्की का तालब इलम, वड्डिया लोगों की मौजूदगी गल मेरी वड्डी हो जानी है, उंज नहीं सी। कमाल है यार, अगे कुरान पीछे सैयद, मेरी गल वड्डी होने लगी है। हजरात हमें कुरान की इज्जत की कसम, सादात की हुर्मत की कसम, हम किसी को चढ़ाने के लिए ईद नहीं करते, किसी को मायूस करने के लिए ईद नहीं करते। कसम उठा के कह रहे हैं हम किसी की फौतगी की वजह से भी ईद नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि किसी के घर में गम हो जाए तो हम उसकी खुशी मनाने लगे। तू कुरान पे हाथ रख के बता ईद गदीर पहले आया था या फौतगी पहले हुई? कमाल यार, कमाल है यार। हाँ ईद वाले दिन नुकसान हो सकता है, ईद वाले दिन किसी का नुकसान हो सकता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे घर तो ईद वाले दिन ये हुआ, ईद वाले दिन ये हुआ, तू परेशानी खत्म कर, मैं तुझे इलाज बताता हूं बड़ा आसान सा। हमारे घरों में भी ईद वाले दिन नुकसान हो चुके हैं, हम ईद भी पढ़ते हैं, उनका गम भी करते हैं, तू गम भी कर और ईद में भी शामिल हो। हमसे सीख, हम किसी की फौतगी की किन्ने रोजे का सवाब है? 60 महीने सवाब राजी होकर दे दे, राजी हो। हमसे लोग पूछते हैं ओए किस बात पे खुश हो? अल्लाह एक रोजे का 60 महीने के बराबर सवाब दे के कह रहे हैं कि आज मैं भी खुश हूं, कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूं हम किसी गैर की वजह से खुश नहीं, जिस वजह से अल्लाह खुश है उसी वजह से हम खुश हैं। लोग सहाबा का दम भरते हैं और हमें मारते हैं, सहाबा के बहाने से हमें मारते कि ये हमारी गमियों में खुशी करते हैं, इनको मार दो। कुरान सामने पीछे सैयद, इको जुमला आखिरी फरमांदन जब हजूर ने तारुल कादरी, जब हजूर ने उन्हें हवाले दिते ने खतीब बगदादी, तारीख बगदाद, तबरानी, आल मौजम, वाहदी, असबाबुल नज़ूल, राजी, तफसीर कबीर, इब्ने असाकर, तारीख दमिश्क कबीर, ये सारे इब्ने कसीर, अल बदाया व नहाया, ये मैं नहीं देते, ये तारुल कादरी साहब ने अपनी किताबों के हवाले दे के फरमाते जब हजूर ने ऐलान विलायत अली कर दिया तो हजरत उमर बिन खत्ताब उठे,
سر بھائی سر اٹھا سر اٹھا. تو ہم میری ساری تقریر سنی ہے قبلہ دے. ہوں تو میں پڑھ رہا سا کہ نبی نے فرمایا قم یا علی اٹھ. ہوں تو دسنا ہی حضرت علی کو تو نبی نے اٹھایا تھا, حضرت عمر کو کس نے اٹھایا؟ بولو 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 کنے؟ نبی آکھا جی, مولا علی آکھا جی خود اٹھے خود اٹھے خود اٹھے. ان کی خوشیوں میں خود اٹھنا صحابہ کی سنت. اٹھے ہیں اور اٹھ کے ایک لفظ فرمایا ہے, فرماتے اٹھ کے فرمایا مبارک ہو مبارک ہو. وہ لوگ کہتے ہیں کس بات پہ خوش ہو رہے ہو؟ اسی بات پہ جس پہ حضرت عمر مبارک دے رہے ہیں, اسی بات پہ جس پر صحابی مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو. کنوں مبارک دیتی نے؟ جلدی بولو جی یارا کنوں؟ حضرت علی نو دیتی نے. حضرت علی علیہ السلام نو مبارک دیتی نے جڑے مولا بنے. مبارک دیتی ہے حضرت عمر بن خطاب نے مبارک دیتی. اٹھ کے مبارک ہو. یہ بھی کہہ سکتے سن, میں شاہ جی نو کہہ سکنا قبلہ تشریف لے آئے نے, شاہ جی تشریف لے آئے نے, سید تشریف لے آئے نے, نقوی صاحب تشریف لے آئے نے, کئی نے. اے تو نہ میں کہہ سکتا بھائی ایری تشریف لے آئے, انہوں نے بھائی آکھے تو کوئی سید آکھے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے بھائی تشریف لائے ہیں نا, یہ بڑے لوگ نے. کچھ سید کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی آئے. بہت شکریہ قبلہ. اور بالکل بھی حضرت عمر نے, یہ میں جی پنجابی بولنے لگا, اے نہیں نے آکھیا بھائیا جی مبارک جی, سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ محمد کا بھائی ہے. یا علی اللہ خیف دنیا والا. قبلہ شکریہ. قبلہ دا ہاتھ اٹھانا ہوں مینوں ساری زندگی داد نہ ملے تو مینوں یہ بتھیری, مولا تانوں جزا دے. وہ کی آکھیا نے؟ میرا 3 لفظ بولو. بھائیا جی مبارک نہیں, ایک اور لفظ ہے وہ مات کر یارا مبارک ہی. یہ تو یار مشہور بندے کیتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے سن یارا مبارک ہی نہیں, بھائیا مبارک ہی, لالا جی مبارک جی نہیں نہیں. یہ بھی کہہ سکتے سن اے علی مبارک ہو. حد کر چھڑی نے. فرماتے ہیں مبارک ہو تجھے اے ابو طالب کے بیٹے, مبارک ہو تجھے ابو طالب کے بیٹے. حضرت عمر نے آسانی پیدا کر دی. کیوں؟ شاید وہ جانتے تھے مگر کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دے اور وہ علی کہے میں مولا ہوں. انہوں نے فرمایا ہر کسی کا بیٹا علی ہو کے مولا نہیں, ابو طالب کا بیٹا علی. آخری آیت مجیدہ اس کتاب دے وچ ہی لکھے ہے, جب یہ کام ہو گیا تو فرماندن پھر آیت اتری الیوم. بولے نے کچھ بندے میرے نام الیوم اکملت. ٹھہر جو ذرا ٹھہر. آیت ادو پیچھے بھی ہے, الیوم پیچھے بھی ہے, وہ پچھلا کٹ پڑیا جاتا ہے. علماء دی ہے صدقے جاؤ. اللہ فرماتا ہے الیوم, اے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا, نعمتیں پوری ہو گئیں, میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا. یہ اگلی آیت کا حصہ ہے, پچھو شروع ہوتی ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. اے میرے رسول آج کافر. میں پنجابی دی معذرت قبلہ کو پہ کرنا. اج ایتھے رضوی صاحب دی مجلس تے اج قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب ممبر تے موجود ہیں, قبلہ زیدی صاحب ممبر تے موجود ہیں. قبلہ اختر عباس صاحب کوئی بات نہیں, تھوڑا سفر بھی کیتا بیرون ملک. یہ مینو گڈی تے پوائیں پھردے سن اپنی گڈی تے, تو میں پیانا تہاڈا تعارف معاف کرنا. جڑے بندے باہر دے ملک جان تے آؤندے بھول جاندے نے غدیر یاد رکھنا آسان. مہربانی شکریہ قبلہ. اختر عباس صاحب آج موجود نے, آج تے ایتھے. یہ روز موقع نہیں بننا کہ آج تے ایتھے, یہ آج سارے موجود ہیں. آج تے اوتھے نہیں,
وہاں نہیں یہاں تواڈے واسطے بنا وہاں نہیں یہاں انہوں پنجابی جانا اوتھے نہیں ایتھے اج الیوم دا ترجمہ ہے آج تے ایتھے آج ہن ترجمہ سنو الیوم اکملت لکم دینکم دین مکمل ہویا جے آج نعمتاں پوریاں ہوئیاں جے آج تے ایتھے اوتھے نہیں کوفے نہیں بصرے نہیں مکہ مدینے نہیں ایتھے اللہ فرمایا میں راضی ہویا جے آج ایتھے رضی اللہ بڑھنے جے آج تے ایتھے جے آج تے ایتھے توڑے ذہن چاہ گیا آج اور یار تسی بیٹھے ہو آج کتھے ایتھے اللہ فرمایا میرے حبیب کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے تے جتے اللہ پہ آندہ ایتھے اوتے کافر ہے ہی کوئی نہیں سار اے اللہ پہ فرماندہ کافر مایوس ہوئے نہیں آج تے ایتھے او بڑے لوگ نے او تے حاجی بھی سن مسلمان بھی سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سن انہوں تے بحث کرنا بڑی غلطی ہوئے گی ہاں اللہ سمجھانا کی چاند ہے کہ کافر مایوس ہوئے نے آج تے ایتھے او تے کافر ہے ہی کوئی نہیں بھئی او تے سارے مسلمان سن اللہ قیامت تک بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو ولایت سے مایوس ہو جائے وہی کافر ہے سارا دین بندہ قبول کر جائے جڑا ولایت تو مایوس ہوئے اللہ دی نظر چو کافر ہے دیواراں تے کسے نو کافر نہ لکھو دیواراں تے لکھ دیو جو مایوس ولایت ہے وہ کافر ہے ساری دنیا اس ولایت نو تسلیم کر دی تے ولی دیاں تیاں بازاراں چلو دیاں ٹائم زیادہ ہو گیا تے 2-4-5 منٹ بس میں جاتا ہوں میں نے جڑا حکم ہویا ہے وہ لمبی روایت میں آسان کر کے پڑھ دیں آسان کر کے پڑھ دیں صدقہ جاؤ اپنے دکھ دا اظہار پہ کر دینا فرماندے نے شام دے بازار دی روایت پڑھ دیو میں پڑھ دینا اے میں روایت پڑھی حضرت سہل سعدی حضرت سہل سعدی جڑی میرے کو کہ روایت میں وہ پڑھنا کئی روایات نے ایک روایت ہونا چاہیے کہ نبی دا صحابی ہے شام چ ادن داخل ہویا جدن محمد دیاں بیٹیاں شام جیسے شہر چلنا قافلہ داخل ہویا لوگ اندر صحابہ نہیں مندے یہ دی جتی بننا تھی دے سر تے اس صحابی دی جتی لبے میں بیٹی دے سر دا تاج بنا دیا یہ اندر میں شام دے بعد شہر چ داخل ہویا اگرچہ دکانہ بند سن لیکن رش بہت سی جڑا انہیں جملہ میں پڑھیا نا تو اڈے دل نو ہاتھ پہ جانا ہے میری آنکھیں چانسو پہلے کیوں آیا اس واسطے کہ پہلے میرے ذہن چاہیے تو سن سن لی تو شاید تو اڈا بھی آنسو پہ جو تشریف رکھو تشریف رکھو یار بہ جاؤ لے بھائی اور بہ جا خدا دا نہیں بہ یار وہ اندر میں شام دے شہر چ داخل ہوئے ایک جملہ ہے جڑا جگر پھاڑ دینا دکھ لگے گا تو انہوں منو معاف کر دینا اس ایک لفظ کیا ہو سکیا شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا بغیر کام تو لوگ ادھر بھی جا رہے سن بغیر کسی کام کا تو لوگ ادھر بھی جا رہے سن کہنے لگا میں لوگوں نے پوچھا کی ہے وہ لفظ ساڑا پڑھنے تے بار بار دل نہیں کرتا جنہا بغاوت نہ متصل ہوتا ہے کہنے لگے وہ اسرہ ہویا ہے تے قافلہ آ رہے ہیں کچھ قتل ہو گیا نے باغی نعوذ باللہ من ذالک اور کچھ قید ہو کے آ رہے ہیں آندھا میں پوچھا ایک بندنوں کدھروں آ رہے ہیں وہ سکے سدھا چلا جا اگلے چوک جے سجے پاسے ویکھے گا تے اگوں قافلہ آ رہے ہیں چونکہ زندگی اس پیغمبر نال گزاری تھی اگر صحابی رسول تھی ذرا مزاج ویکھو صحابی دا کہنے لگا جدوں میں ٹرتا چوک تک آیا ادو میں نارمل آیا جدو میں چوک جا کے آنج ویکھیا نا کٹے سار اور ہر سار وچوں نیزہ گزاریا گیا آباد ہی رہو ہر سار چوں نیزہ اور یارہ سار وچوں نیزہ گزارے آندہ اینے آنیا نیزیاں دیاں نوکاں
سر ہائے مبارک تو تھوڑیاں تھوڑیاں باہر سن تے میرا دل ڈب گیا، کیونکہ صحابی ہے نا کہنے لگا سب پیغمبر نال جہاد بھی کیتا ہے، یہ تو مسلمان دی حکومت ہے، وہ دی نظر کہنے لگا مسلمان ہے یزید، انج کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی تے سانوں تر گئے، قتل ہوئے دی انگل کٹن تو منع کیتا، نک کٹن تو منع کیتا، کان کٹن تو منع کیتا، انہیں سر کٹ دیتے نے، ساری کٹ دیتے نے مسلمانوں دے۔ کہنے لگا نہیں نہیں ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے، یہ بغاوت نہیں ظلم ہے، انہیں ساری بندیاں دے کٹ دیتے نے۔ پیغمبر نے تے کافر دا سر بھی کٹن تو منع کیتا، پیغمبر نے تے مشرک دا سر بھی کٹن تو منع کیتا، انہیں مسلمانوں دے سر کٹ دیتے نے۔ جملہ سننا، کہنے لگا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ بغاوت نہیں ظلم ہے، کہنے لگا میرا شک یقین اچ بدل گیا جدو میں چوتھا نیزہ ویکھیا، سر چھوٹا سی تے نیزہ ہو گیا، 6 مہینہ دا بچے دا سر تو سا ویکھیا گیا، آندھا بہت چھوٹا سر سی تے نیزہ بچوں گزاریا گیا، آندھا میں آگیا ظلم ہے، کیڑی بغاوت ہے، اس بچے کیڑی بغاوت کیتی ہے، آندھا میں سر ویکھ کے جے پر آباد رہو پریشان سا، دوجی میری نظر پئی پلان کوئی نہیں، اونٹاں دیاں پشتاں تے مستورات سوار نے، ہاتھ ہونا دے پیچھے بدے رہے، آندھا میں جڑی پہلی مستور تے ایک باری نظر پئی، پھر میں نظر تھلے کر لی، آندھا جڑی سب تو اگے مستور سی او دے ہاتھ بدے سن، چہرہ او دا نظر نہیں سی ہوندا، چہرے دے اگے والاں دا پردہ سی، میں نو معاف کر دینا، آندھا جتھے او دے وال پہ مک دے سن او تو خون دے قطرے پہ ڈگ دے، اس مزدور نو لوگاں وڈیاں نال ماریا، اس مزدور نو لوگاں پتھراں نال ماریا، آندھا میں ایڈیاں شریف بیبیاں زندگی چ سنیاں بھی کدی نہیں سن، بھوک لگتی سی تے کھانا نہیں سن منگدیاں، پیاس لگتی سی تے پانی نہیں سن منگدیاں، دھوپ لگتی سی تے سایہ نہیں سن منگدیاں، آندھا میں حیران ہو گیا، جدے گلے دی رسی تھوڑی جی ہلایا کشادہ ہوندی سی، جدا ساہ نکلتا سی او آندھی سی واہ حجابہ، کہنے لگا میں کہ اللہ شہر برباد نہ ہو جائے، آباد جملہ، کہنے لگا میں جلدی جلدی شہر چھڑنا چاہتا سا، جلدی جلدی شہر چھڑنا چاہتا سا، میں کہ اللہ نہ میں ایک سار ویکھنا چاہنا دوبارہ، نہ اے مستورہ، میں ایک ضعیف گوڑوں گزریا، صدقے جاما، آندھا میں ایک ضعیف گوڑوں گزریا، سن دے ہو پہ تو اٹھی ہائے کیوں نکلی ہے؟ ہائے اس واسطے نکلی ہے تو انہوں پتہ ہے 23-24 سال دے نوجوان ضعیف تا نہیں نا، کہنے لگا میں ضعیف گوڑوں گزریا، وہ دینا چھوٹا جا بچہ قید سی، آخری جملے نے، آندھا میں دوڑ دا اللہ مان اللہ حفیظ اللہ مان کردا، آندھا جتھے آخری اونٹ کھڑا سی وہ دے پچھوں دی گلی مردی سی، میں اس آخری اونٹ دے پچھوں گلی مڑن لگا، پھر دوبارہ میں نے قافلہ نہیں سی دسنا، میں چاہتا سا کہ مظلومہ نو نہ ویکھا، میرا دل اس قابل برداشت نہیں کر رہا، کہنے لگا میں آخری اونٹ دے پچھوں گزر کے جدو جان لگا نا اپنے سفر تے، آندھا آخری اونٹ تو ایک بی بی دی آواز آئی، سہل تو صحابی رسول ہے نا، آیا کھنالے ہو کدی نہ رو، آندھا میں نے لگا جی میں میرے پیرانوں زنجیر پہ گیا، آندھا مسعود پیچھے رک کے تھلے منہ کر کے آکھا بی بی تسی میرے نا تو بھی واقف ہو اور میری صحابیت تو بھی واقف ہو، تسی کسے مکان دے اندر ہو یا چھت تے ہو؟ آندھا دوجی اس بی بی دی آواز آئی جڑے اونٹ کو پہ گزرنا ہے میں اس اونٹ دی پشت تے سوار ہوں، کہنے لگے بی بی تسی مینوں کیویں جان دے ہو؟ آندھا اس مستور دی آواز آئی تو 3 دن میرے گھر مہمان ہے، بی بی ایک باری دسو تسی کون ہو؟ انہاں کہا میں عبداللہ ابن عمیر دی زوج ہاں، ساڈے شہر کوفے تو آیا، تو نبی دا غلام سے، میرا شوہر علی دا غلام سی، اس نے کسے سرائے چ نہ رہن دیتا، تو نو کر لے کے آیا، جڑا ادھی رات نو گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر دھوان واسطے میرا شوہر لے کے آیا، وہ پانی گرم میں کیتا سی، تو ایک باری بول کے دس سہل کھانا گرم سی؟ کہنے لگا 3 دن گرم سی، بستر نرم سی، کہنے لگا 3 دن بستر نرم سی، کوئی ساڑھی کتائی تے مہمان نوازش نہیں، کہنے لگا بی بی قدر نہیں، تسی دسو تسی ایڈے برے شہر کیوں آ گئے؟ قید کتھے ہوئے ہو؟ اسے کیا کربلا
بھی کربلا سی انہوں کی ہویا فرمایا قد قتل لاؤ قتل ہو گیا وہ قتل ہویا تو میں قید ہوئی ہوں ایک کمبن لگ پیا تو کہنے لگا تسی عبداللہ ابن عمیر دی سو جاؤ ہن کتھے چلے ہو آخری جملہ اس بی بی کیا سنے ہیں ایتھے اگے کوئی دربار ہے یزید دا دربار سانو اس دربار تک لے کے جا رہے ہیں کہنے لگا بی بی تساں اس بازار چو گزر کے جانا ہے اسے بازار چو گزر کے جانا ہے اے دی چیخ نکلی ڈگ پیا بندے آ کے اٹھایا کہنے لگے کیوں روئے ہوئے نا کہنے لگا یہ بازار علی کے نوکر کی زوجہ کے قابل نہیں کتنے بندے میری گل سنی ہے یہ بازار علی کے نوکر کی زوجہ کے قابل نہیں مورتی کو آندے ٹکر مار کے حضرت عبداللہ دی زوجہ دی آواز آئی علی کے نوکران دے ناموس نو رونا لیا جڑی سارے تو اگے میرو علی دی بیٹی ہے جڑا سر تو اگے سارے حسین ابن علی دے جنوں ضعیف سمجھ کے گزرے ہو زین العابدین آخری جملے دوڑتا واپس آیا میرے چوتھے امام دے قدمہ دے ڈگ پیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آخری اونٹ ایک بی بی جڑی دعویٰ کر دیئے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ وہ آندی ہے اگے بی بی زینب دا سب تو اگے اونٹے تے حضرت امام حسین قتل ہو گئے نے امام مولا زین العابدین چپ کی طرح کہنے لگا میں نہ تصدیق کرنا کہ شبیر قتل ہوئے نے یا نہیں نہ تصدیق کرنا کہ بی بی زینب قید ہوئے نے تسی صرف ایک گل دسو انت زین العابدین یہ تسی زین العابدین ہو تو ساری گل سچی ہے توک جو سر اٹھا کے میرے مولا فرماندے نے میرے نانا جد دا صحابی میں زین العابدین میں سید و ساجدین میں شفیع دا رولیا بیٹا میں نو کربلا لٹ پہ گی قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا بس ایک کی گل ہے اجازت دے وہ قتل ہو جاؤ میرے مولا فرماندے نے کیوں قتل ہونا چاہتے آندہ ادو اگے دین ہی کوئی نہیں ادو اگے مودت دا کیڑا میں فیصلہ کروں تو اڈے ذات نال مودت دا ایک ہی طریقہ ہے میں قتل ہو جاؤں کیویں ہوویں گا کہنے لگا چوک وچ کھلو کے یزید تے لعنت کراں یقیناً اس ویلے جو کر رہا جنہیں رسول دے بیٹے دا حیا نہیں کیتا مینوں بھی قتل ہی کرے گا تیری حسرت تو صدقے کہنے لگا قتل کرے گا تسی صرف اینا مینوں یقین دعا دیو اے میرے سر وچوں نیزہ گزار دین گے نا واہ اچھا سماعت فرمایا جی میرے سر جو نیزہ گزار دیں گے جاؤن نال میں شامل ہو جاؤں گا فرمایا میری جد دا صحابی شہادت دی ضرورت محسوس کر رہے ہیں نجات واسطے تے ساری رضا واسطے تو نہ بھی نہ قتل ہو میں تے میں نو راضی کر سکنا تو کہنے لگا مولا کے میں فرمایا جو میں آکھا ہوں من جا کہنے لگا میں تے قتل ہونے واسطے تیار ہوں ایک باری منہ جو کٹ شبیر دا بیٹا ایک باری فرمایا قتل ہونے دی لوڑ نہیں میری گل مننے گا کہنے لگا حجت ہے تو اڈی گل نہ مننا گا تو کدھر جاؤں گا آخری جملے فرمان لگے پھر سن میرا حکم ہے فرمان لگے حکم کرو میں تے